مسلم سلطنت عثمانیہ، جس نے پوری دنیا میں 600 سال تک مسلمانوں کی نمائندگی کی، اس کے سب سے پہلے سلطان عثمان غازی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ سلطان عثمان اول کو غازی عثمان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے ہاں 1258 میں آپ پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل اور انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد قبیلے کے امیر مقرر ہوئے۔ جیسے ہی سلطان عثمان اقتدار میں آئے تو آپ نے بازنطینی عیسائی سلطنت کی سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان غازی کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملے کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان غازی کو ان سے جنگ کرنا ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہارے۔ یہاں بات کرتے ہیں غازی عثمان کی پہلی بڑی فتح کی۔ عثمان غازی نے کارا جہیسار قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو کارا جہیسار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان کے بزور شمشیر حاصل کیا گیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلجوقی سلطان نے غازی عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یوں بادشاہی اور سلطانی کے تمام لوازمات اور احسن موقع عثمان غازی کو میسر آ گئے۔ 1299 عیسوی میں سلطان عثمان غازی نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سن 1300 میں ایشیائے کوچک میں منگولوں نے حملہ کر دیا، جس سے سلجوقی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کے طور پر کی۔ یہاں عثمان غازی کے کارناموں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں بھی مصروف رہے۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے خبر تھے۔ اسی چیز کے پیش نظر انہوں نے عثمان غازی کے فتح کردہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ سن 1298 میں عثمان نے ان تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دیں اور ان سب کو عبرتناک شکست دے دی۔ اس کے بعد سن 1300 میں یانا حصار، جو کہ بورسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے عثمان نے اپنی نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ سن 1301 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ نے ایک بڑی فوج تیار کی اور کارا جہیسار روانہ کر دی، لیکن عثمان غازی نے کارا جہیسار کے مقام پر اس فوج کو عبرتناک شکست دے دی۔ اس کے بعد 6 سال کے اندر عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا اور تقریباً بورسا کے ارد گرد کے تمام علاقے عثمان نے فتح کر لیے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کر دیں۔ منگولوں اور تتاریوں نے عثمان کے فتح کردہ علاقوں پر حملہ کیا اور اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو تتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں اورحان نے منگولوں اور تتاریوں کو شکست دے دی اور سلطان عثمان کے تمام دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سن 1317 عیسوی میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت ہی اہم شہر بورسا کا محاصرہ کر لیا، لیکن یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور یہ محاصرہ 6 سال تک چلا گیا، یہاں تک کہ 1323 عیسوی میں سلطان عثمان اول کی وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے دوران وصیت انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس کے بعد سلطان اورحان غازی نے بورسا کا محاصرہ 1326 عیسوی تک جاری رکھا، یعنی بورسا کا محاصرہ
10 سال تک جاری رہا اور 1326 عیسوی تک بورسا فتح ہوا۔ سلطان عثمان اول یعنی عثمان غازی کی وفات کے متعلق کچھ روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ 1323 میں ان کا انتقال ہوا اور ایک یہ کہ ان کا 1324 میں انتقال ہوا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق بورسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر موجود تھے اور ان کا انتقال بورسا کی فتح کے بعد ہوا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو ایک طویل نصیحت کی، جس میں انہوں نے اورحان غازی کو لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ سلطان عثمان اول یعنی عثمان غازی کی قبر بورسا میں ہے، جو کہ اس وقت ترکی کا شہر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ تاریخ جس کی بنیاد پر ایک ایسی سلطنت بنی جو کہ 600 سال تک مسلمانوں کی نمائندگی کرتی رہی، اور اس سلطنت کا سارا سہرا غازی عثمان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور عدل و انصاف سے ایک ایسی سلطنت کو جنم دیا۔ تو دوستو، میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔